अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, एक तरफ तो सुहेल आफरीदी अपने सूबे KPK को चलाने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ साबिक रहनुमा PTI अपनी एक और नई तौज़ीह पेश करते हैं। और वो क्या कहते हैं, आज इसी पे बात करेंगे। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं सुहेल आफरीदी की तरफ। सुहेल आफरीदी जो कि KPK के चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक इंदिया दिया है। और उन्होंने ये कहा कि ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी, बल्कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं होगी बल्कि ऑल पार्टीज़ जरगा होगा। और इस जरगे का जो इनेकाद किया है वो स्पीकर KPK असम्बली ने किया है। और इस सिलसिले में तमाम सियासी पार्टियों के साथ जो राब्ते हैं वो सुहेल आफरीदी ने ख़ुद किए हैं, और एक एक को फ़ोन करके ये कहा है कि हम सूबे के अमन व अमान के बारे में बात करना चाहते हैं, एक जरगा करना चाहते हैं, और जो जरगे का फ़ैसला होगा, अगर मुत्तफ़िका जो फ़ैसला होगा तो उस पर अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि क्या तमाम पार्टीज़ आएंगी? सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि एक बात तो सामने आई कि एम वली को उन्होंने कहा कि हम अमन अमान के बारे में बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी से पूछ कर बताऊँगा। अच्छा, इसी तरह अमीर मकाम को भी उन्होंने फ़ोन किया। अब क्या मुस्लिम लीग नून इस प्लेटफॉर्म पर आएगी? फिर उन्होंने मौलाना फजल रहमान की पार्टी से उन्होंने रब्ता किया और उनको भी कहा क्या ये लोग आएंगे। सबसे पहली बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क्या ये तमाम लोग पहले इस जरगे में आएंगे? अच्छा, अगर ये आ भी जाते हैं तो क्या एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाएंगे? और वो बात कोई एक नहीं, दो तीन बातें। एक तो ये कि क्या अमन व अमान बरकरार रह सकेगा? नंबर दो, क्या तमाम पार्टीज़ चाहती हैं कि अमन व अमान हो? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तमाम पार्टीज़ ये चाहती हैं कि अमन व अमान हो? क्योंकि जब तक कोई रौला नहीं रहेगा, कोई रौला रप्पा नहीं रहेगा, तब तक तो बातें नहीं हो सकती ना। तब तक तो तंदो तेज़ जो जुमले हैं वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। तब तक कोई इस्टेब्लिशमेंट की फ़ेवर कर रहा है, कोई पार्टीज़ की फ़ेवर कर रहा है, कोई PTI की फ़ेवर कर रहा है। हर कोई तो अपनी ज़ुबान बोल रहा है ना। अब देखना ये है कि ये तमाम एक मुत्तफ़िक हो जाएं एक बात पे और आ जाएं। और अगर ये आ जाते हैं तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि अगर ये तमाम लोग आ जाते हैं तो फिर उन्हें एक एजेंडे पे आना पड़ेगा, और वो एजेंडा जो भी फ़ैसला होगा उस फ़ैसले को लेकर फिर सुहेल आफरीदी को फ्रंट फुट पर खेलना पड़ेगा, चाहे फ़ैसला कोई भी हो। लेकिन जहाँ तक बात है वो ये कि क्या तमाम लोग एक एजेंडा लेके आएंगे कि अमन व अमान कायम होना चाहिए? अच्छा, अमन व अमान कायम क्यों नहीं है? अमन व अमान कौन नहीं कायम होने दे रहा? अमन व अमान ना होने की वजूहात क्या हैं? क्या वहाँ पे ऑलरेडी तमाम पार्टीज़ मौजूद नहीं हैं? क्या ऑलरेडी तमाम पार्टीज़ बरसे इक़्तिदार नहीं रही हैं? क्या उस वक़्त अमन व अमान था जो अब नहीं है? और अगर अब नहीं है तो किन की वजह से नहीं है? अगर तमाम पार्टीज़ मुत्तफ़िक होती हैं तो इसका मतलब हुआ कि पार्टीज़ ये चाहती हैं कि अमन व अमान हो। अच्छा, अगर अमन व अमान हो तो उसका कोई ना कोई लाहे अमल ज़रूर अख्तियार करना पड़ेगा, और उस लाहे अमल को लेकर सुहेल आफरीदी को फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा, और वो जो मुत्तफ़िका फ़ैसला होगा उस फ़ैसले पर अमल दरामद करवाना पड़ेगा। अब अगर ये तमाम लोग एक पेज पर बैठते हैं तभी जाकर ये दहशतगर्दी का ख़ात्मा होगा। मुझे याद है कि सुहेल आफरीदी ने कहा था कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। अच्छा, इख्तलाफ राय ही नहीं रहना चाहिए, ये मिल बैठकर बात भी बननी चाहिए और इख्तलाफ को ख़त्म होना चाहिए। अगर ये फ़ैसला हो जाता है कि दहशतगर्दी को ख़त्म करना है तो फिर सुहेल आफरीदी जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हैं, फिर उनको फ्रंट फुट पे पाक फ़ौज का साथ देना पड़ेगा और पाक फ़ौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी का ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि सूबे में अमन व अमान कायम हो। इस वक्त जो सूरत हाल सूबे में हो गई है, ना कोई कारोबार ना कोई रोज़गार, हर कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़, हर कोई एक दूसरे से तानाज़नी कर रहा है कि तू खुश हो ले, तूने ये वोट दिए, तूने ये किया। ये तमाम चीज़ें फिर ख़त्म होनी चाहिए। अगर सूबे में अमन व अमान आता है तो फिर पूरे मुल्क में अमन व अमान आ जाता है। नाज़रीन, बाकी सूबों में भी तो फ़ौज कोई खुदा न खास्ता किसी को ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन जहाँ दहशतगर्दी है डेफिनेटली वहाँ पे फ़ौज ने
اس دہشت گردی کو ختم تو کرنا ہے. تو اگر اس دہشت گردی کو یہ سمجھتے ہیں سیاسی پارٹیز کہ یہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا، تو پھر یہ جو آج فیصلہ کیا گیا ہے کہ آل پارٹیز آ جائیں، اور اگر آل پارٹیز جرگہ میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، صوبے کو اچھے طریقے سے چلانا ہے، صوبے میں پراسپیرٹی لانی ہے، تو پھر واقعی پاک فوج کے ساتھ مل کر یہ دہشت گردی ختم کرنی پڑے گی تاکہ امن و امان قائم ہو جائے. ناظرین، اگر امن و امان قائم ہو جاتا ہے، دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ پھر سہیل آفریدی کا بہت اچھا قدم ہوگا. اور یہ قدم کون سا ہوگا؟ یہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ان کا پہلا سٹیپ ہوگا. ناظرین، کچھ لوگ تو باتیں کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی بچہ ہے اور جذباتی گفتگو کرتا ہے، جنگجو ہے. تو جو آج انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام پارٹیز کی جو جرگہ بنایا جائے، اور اس میں ایک بڑی اہم بات کی انہوں نے، بہت جو سینئر رہنما تھے ان کو یہ الفاظ کہا کہ جرگے میں مدعو کیا کہ آپ بڑے ہیں، آپ سینئر ہیں، آپ ہمیں بہتر کوئی رائے دے سکتے ہیں. یہ الفاظ کہہ کے انہوں نے سب کو مدعو کیا. اچھا، کیا یہ بچے کے کام ہے یا کیا کسی جذباتی آدمی کام ہے؟ اتنا پڑھا لکھا انسان ہے. میں کوئی خدا نخواستہ کوئی اسپیشلی کوئی فیور نہیں کر رہا، لیکن یہ کہنا پڑے گا کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے یہ دانش مندی اور عقل کی بات کی ہے. اس میں کسی بچکانہ یا جذباتی گفتگو کا کوئی عنصر نظر نہیں آ رہا. ناظرین، اگر امن کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا اور امن کے لیے تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تمام سیاسی پارٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں، لیکن ان سیاسی پارٹیز کے اکٹھے ہونے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ اکٹھا ہونے دے گی کہ جن کے جو چل رہے ہیں، دسترخوان چل رہے ہیں اور جن کا گھر چل رہا ہے، اور جو ملینز آف ڈالرز کمانے کے لیے اس طریقے کی ایسی ایسی پوسٹیں کر جاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے امن قائم نہ ہو بلکہ ان کا روزگار چلتا رہے، تو کیا ہم ان سوشل میڈیا بریگیڈ کی باتوں پہ عمل کریں گے؟ اور اگر اس طریقے کی باتیں کروا دی جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ امن تو بعد میں قائم ہوگا. پہلے تو آل پارٹیز کانفرنس ہی نہیں ہو سکے گی، آل پارٹیز جرگہ ہی نہیں بن سکے گا. سب سے پہلے جو بات ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں کہ بانی کی رہائی ہو جائے تو بانی کی رہائی اداروں پہ مڈ تھروئنگ کے ساتھ نہیں آئے گی. بانی کی رہائی تند و تیز جملے استعمال کرنے سے نہیں آئے گی. ایکس اکاؤنٹ کے اوپر اس طرح کی گفتگو کر کے جو کہ روحانی نہیں بلکہ جذباتی ہے، اور جذباتی گفتگو کر کے اس طریقے سے انتشار پیدا کیا جائے تاکہ کوئی بھی نہ امن ہو سکے. تو ناظرین، پھر یہ کب ہوگا؟ کون کرے گا؟ کوئی تو آئے گا. اگر سہیل آفریدی نے یہ سٹانس لیا ہے تو اچھا ہے، یہ قدم بہت اچھا ہے. اور اگر ساری پارٹیز دانش مندی کے ساتھ مل جاتی ہیں اور سوشل میڈیا بریگیڈ کو لفٹ نہیں کرواتی اور ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تند و تیز جملے ہیں اگر ان کو بھی ختم کر دیا جائے، ان کو سنا ہی نہ جائے اور ان کو منع کر دیا جائے کہ آپ لوگ ایسی بات نہیں کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی آج جس طرح کا کھیل کھیل رہے ہیں اس میں وہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر بات کی جائے فواد چودھری کی، تو ناظرین انہوں نے ایک نیا کٹا کھول دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر بانی کی رہائی چاہتے ہیں تو شاہ محمود سے بات کی جائے اور یاسمین راشد سے بات کی جائے، محمود رشید سے بات کی جائے. ارے بھائی، اگر ان تمام کو نکال دیں، آپ بھی تو ایک لیڈر ہیں، آپ ہی بات کر لیں، آپ خود بات کر لیں، بجائے کہ یہ صرف اپنی سپیس بنانے کی بات مت کریں کہ چونکہ نہ تو آپ کو نون لیگ ایکسیپٹ کرتی ہے نہ پیپلز پارٹی، اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جس دن اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ حکمرانوں سے بات چیت بگڑ گئی تو الٹیمیٹ عمران خان نے تو آنا ہی آنا ہے. تو میں پہلے ہی ایسی بات کیوں نہ کر دوں، چاہے عمران خان 27ویں ترمیم سے پہلے آئیں یا بعد میں آئیں. آپ تو اس چیز کو لے کر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہ مجھے تمام سائڈوں سے آشیرواد مل گئی ہے. تو اگر آشیرواد مل گئی تو لوگوں سے کیوں کہتے ہیں آپ خود جا کے بات کریں، اور آپ خود جا کے بات کر کے جدھر سے بھی آپ کو آشیرواد ملی ہے ان کو بتا دیں. یہ ایسی بات مت کریں کیونکہ اب آپ کو سپیس چاہیے. تو ٹھیک ہے، آپ اپنی جو بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں لڑتے رہیں. پارٹی میں ایک پنجابی میں کہتے ہیں کہ نمی شتونگڑی نہ کھڑی کر دیو. یہ اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صوبے کا اب چیف ایگزیکٹو آ گیا ہے، صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ آ گیا ہے، اور وہی
پارٹی کو لے کر آگے چل رہا ہے، اور اگر اس پہ بھی آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں ذرا بھارت کی طرف۔ آپریشن سندھور کی ناکامی کے بعد ایک نئی شیطانی، اور وہ شیطانی ناظرین میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا کہ آپریشن سندھور کی ناکامی کے بعد بھارت نے جھوٹی مہمات شروع کی۔ بھارت نے اعجاز ملا نامی مچھیرے کو گرفتار کیا۔ بھارت نے اعجاز نامی ملا کو گرفتار کر کے اسے نامعلوم مقام پر منتقل کیا، اور پھر بھارتی خفیہ ایجنسی نے اعجاز کو پیسوں کے عوض اپنے لیے کام پر آمادہ کیا۔ بھارت نے اعجاز ملاح کو آرمی، نیوی اور رینجرز کی وردیاں خریدنے کی ہدایت کی۔ جب اعجاز ملاح یہ وردیاں خرید رہا تھا تو پاکستانی ایجنسیوں نے اس کی نگرانی شروع کر دی۔ اعجاز ملاح کو بھارت جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ ناظرین، اب ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا کی تو شروع سے عادت رہی، ایکٹیویٹیز وہ خود کرتا ہے، نگیٹیوٹی وہ خود کرتا ہے، اور پھر اس کا الزام پاکستان پر رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ کیا دشمنی ہے اس کو؟ کیوں یہ چاہتا ہے ایسا؟ اب یہ دیکھیے کہ ایک نئی بات ہے کہ اعجاز ملاح کو یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی تو وردیاں کٹیاں کر، اور تو سگریٹ بھی ہمیں پاکستانی لا کے دے، پاکستانی پرانی کرنسی 50-100 کے جو ہیں وہ بھی نوٹ بھی لا کے دے۔ یعنی وہ یہ چاہتا یہ تھا کہ اس طرح کی جو پاکستان نیوی کی اور رینجرز کی اور افواج کی وردیاں حاصل کر کے کوئی اپنے علاقے میں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جس میں یہ سگریٹ بھی پرانے ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ پاکستانی ہی ہیں جو سگریٹ پی رہے تھے، اور جو پرانے نوٹ ہیں ان کی جیبوں میں ہوں گے۔ تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ پاکستان دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے، جبکہ یہ تمام دہشت گردی، یعنی ایک کوئی چھوٹی سی بھی بات تو نہیں نہ رہنے دیتے کہ جہاں پہ پاکستان پہ الزام ضرور آئے۔ یعنی اب اعجاز ملاح کو بیچ میں ڈال لیا کہ بھی تو وردیاں کٹیاں کر۔ اب اعجاز ملاح کو بھی پوچھا جائے، جیسے کہ جو کارروائی کر کے ہماری ایجنسیوں نے اس کو پکڑا، اس کو بھی ذرا چھترول صحیح طریقے سے کی جائے کہ کیا تجھے پاکستان کے خلاف چند پیسے چاہیے تھے اور تو یہ کام کرتا رہا؟ میں سیلیوٹ کرتا ہوں پاکستانی ایجنسیز کو کہ انہوں نے بر وقت کارروائی کر کے اتنی بڑی کارروائی ہونے سے روک لیا، اور یہاں تک کہ اسے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی زونگ کی سمیں بھی لا کر دو۔ یعنی اس نے پاکستانی زونگ کی سمیں بھی لیں، اور ان سموں سے بھی اس طرح کی کارروائی بھارت میں بیٹھ کے کروائی جانی تھی، اور جس سے یہ ثابت ہوتا کہ پاکستان اس میں شامل ہے، جبکہ پاکستان کو بچہ ہے، پاکستانی افواج بچے ہیں، یا پاکستانی ایجنسیاں اہم ہی ہیں۔ ارے بھائی، وہ تم سے زیادہ الرٹ ہیں، ہر چیز جانتے ہیں۔ یہ جو اندرونی لڑائیاں ہوتی ہیں نا ناظرین، کوئی یہ سیاسی لڑائیاں ہو گئیں، یہ ان کا ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن جہاں تک پاک افواج کا یا پاکستانی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کا جو کام ہے وہ اپنی بڑے طریقے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ان کا کسی سیاسی جماعت سے یا سیاسی حالات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن پاک افواج نے بر وقت یہ کارروائی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی افواج ہمیشہ چوکنا رہتی۔ ناظرین، چلتے چلتے ذرا پنجاب بار کونسل کی بھی بات کی جائے۔ آج ان کے الیکشنز ہو رہے ہیں، جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک تو ابھی الیکشنز جاری تھے۔ اب سنا یہ ہے کہ وہاں بڑی سخت بدنظمی پیدا ہو گئی ہے۔ اب یہ بدنظمی کس نے پیدا کی؟ ویسے بھی الیکشنز میں کبھی کبھی بدنظمی آئی جاتی ہے، لیکن جو وکلاء کا الیکشن ہوتا ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے سیزنڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ کس طرح بدنظمی پیدا کر سکتے ہیں؟ لیکن کچھ نہ کچھ تو ایسی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں نا، جو بدنظمی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ کل کو رزلٹ کے اوپر اثر انداز ہو سکیں، اور یہ کہیں کہ الیکشن یہ جانبدار تھا، یہ غیر جانبدار الیکشن نہیں تھا، کس پارٹی کے زیر اثر بد انتظامی ہوئی۔ یعنی یہ جان بوجھ کے الیکشن کو رولے والا الیکشن بنانے کے لیے بد انتظامی ہوئی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھتے ہیں ناظرین کہ کچھ دیر بعد اس کا رزلٹ آ جائے گا۔ جیسے رزلٹ آئے گا ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہو کر آپ کو پوری رزلٹ کی صورتحال بتائیں گے۔